السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد عباس ڈار، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ بمائے ڈپٹی ڈارلنگ۔ اتایا آگے میدان میں ہے جمالو، اتایا آگے میدان میں ہے جمالو، ہے جمالو بی بی جمالو، ہے جمالو بی بی جمالو، اتائے کو ووٹ ڈالو ہے جمالو، اتائے کو ووٹ ڈالو ہے جمالو، ہے جمالو بابا جمالو، ہے جمالو بابا جمالو، تایا گیا میدان میں اے جمالو، تایا آ گیا میدان میں اے جمالو، تائے کو ووٹ سب ڈالو ہے جمالو، تائے کا منشور، تائے کا خوب ڈال، منصور کیا کام بھائی؟ منصور نہیں تایا، وہ تو ملازم ہے، اپنا منصور اپنی باتیں بتا۔ بھائی میں سڑکوں پہ کھمبے لگواؤں گا، بجلی آئے نہ آئے تمہارے مقدر، اور گلیاں اینٹوں سے پکی کرواؤں گا۔ پہلی سڑکیں بنی ہوئی ہے پھر اینٹوں کی بنواؤں گا؟ پاگل، اینٹ کی اگر گلی ہوگی جو غلط آدمی گزرے گا اینٹ اس کے بڑک کے ماتھے میں لگے گی۔ آہا، سچائی کی اینٹ۔ ہاں، اتایا آ گیا میدان میں ہے جمالو، ووٹ سب اس کو ڈالو ہے جمالو۔ تائے کے وعدے حکومتی وعدے، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ڈار صاحب آپ ہنسے نا، تایا شور مچا، ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ وہ شور سے کیا ہوتا ہے؟ واہ بھائی واہ، شور مچا۔ پی ٹی آئی کتنا شور کرتی تھی الیکشن کراؤ الیکشن، اب چپ کر گئی ہے۔ وہ کیوں تایا؟ اس کی وجہ ہے میرے بھتیجے بابیو، آپ تو جانتے ہو پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ کے پی کے میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن میں دیکھو ہنجا پھر کے ہاں ڈارلنگ، یہ تو ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر بلدیاتی الیکشن نہ ہوئے تو عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ بابیو مجھے تو لگتا ہے کہ اب ہر بندے کو، یعنی جنرل پبلک جو ہے، اس کو کسی نہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ یاری لگانی پڑے گی۔ میں نے تو شفقت بلوچ ہے نا اپنا، اس سے یاری لگا لی۔ وہ پرچون والا نہیں ہوئے تایا، ویسے میں ہر کسی سے یاری لگانا پسند نہیں کرتا بیٹا، کیونکہ تجھے بھی کوئی پسند نہیں کرتا، سمجھے؟ میں نے ایم پی اے کی بات کی ہے، ایم سی اے کی بات نہیں کی۔ ایم سی اے میں سمجھا نہیں تایا۔ ایم سی اے کا مطلب ہے کہ ممبر چنگڑ ایسوسی ایشن۔ اوہ ایس، آپ بات کریں ڈاکٹر۔ ڈارلنگ، تمہیں پتا ہے کہ ملک میں اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے کہ شہید کون اور ہلاک کون، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ بابلو، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ بندہ پوچھے بھی کون جج ہے تم میں سے جو شہید اور غازی کا فیصلہ کرے گا؟ وہ تو مالک کائنات ہے، رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون غازی ہے کون شہید ہے۔ ہائے ہائے، ویسے ایک بات بتایا، ہم پاک فوج کی قربانیوں کو تہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ بے شک بے شک ڈپٹی، ہماری فوج کا جذبہ اور عزم ناقابل تسخیر ہے، ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بابیو۔ ویسے ایک بات بتائیے، یہ مشرف صاحب کی تو ہر کیس میں ضمانت ہو گئی ہے، یہ نکل کیوں نہیں جاتے پتلی گلی سے؟ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بٹوین یو اینڈ می آف دی ریکارڈ؟ مشرفہ کدوں جانا پردیس، مشرفہ کدوں جانا پردیس، اون رہنا ایسے دیس وے، مشرفہ نہ جاوی پردیس، نہ جاوی پردیس اے ہوئی تیرا، اے ہو تیرا ہی دیس۔ راستہ ہے کلیئر، جاتا کیوں نہیں ڈیئر؟ ڈپٹی، ابھی ان کا نام ای سی ایل سے خارج نہیں ہوا۔ بابیو، یہ ای سی جی ایل کیا ہوتا ہے؟ بونگے، ای سی ایل کا مطلب ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ،
جس شخص کا نام اسی ال میں ہو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب میں بھی ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میرے مقدروں میں باہر جانا لکھا کیوں نہیں؟ او بیٹا، باہر وہ لوگ جاتے ہیں جن کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوں۔ ہاں یہ تیرے تو سارے رشتہ دار جیل میں ہیں، تو ملاقات کے لیے جائے اس دفعہ ملتان جیل۔ ڈارلنگ اگلی خبر سنو، ایران نے پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ ختم کرنے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ منصوبہ گیس کا ختم کرنے پہ ہے؟ یہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈارلنگ، ایرانی پیٹرولیم کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس منصوبے پر بڑا سست روی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لہذا اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے، منصوبوں کے ساتھ یہی کیوں ہوتا ہے؟ امریکہ کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے، اسی لیے یہ حال ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تو پہلی گیس کی قلت ہے، اگر یہ منصوبہ ختم ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگی؟ ڈپٹی، نئی حکومت پرانی حکومت کو اس منصوبے کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتی۔ کاش یہ منصوبہ زرداری صاحب کے دور حکومت کے ابتدائی دنوں میں شروع ہوا ہوتا تو اس وقت بالکل تکمیل کے قریب ہوتا۔ حد ہوگی بابیو، یعنی جو چیز ساری عوام کے لیے سہولت ہے حکمران اسے پہنچنے نہیں دے رہے عوام تک۔ اوپر سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ٹماٹر مرغی سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی مہنگائی جاتی نہیں، ہمیں رول کے ملک چھوڑ کے، ٹماٹر میرے یارا ہو گیا مہنگا، ادرک بھی مہنگا، پیاز بھی مہنگا، آلو کوئی کھاتا نہیں، مہنگا اتنا ہے کوئی لاتا نہیں۔ سبزی اگاؤ ملک بچاؤ۔ اچھا یار یہ آپس کی باتیں چھوڑو، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب جگنی کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لگا بیٹا ٹھیکہ۔ ہر خبر پر نظر یار، کرتے پاکستان سے پیار، پھر میرے جگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے، سب گلاں سچیاں کہندی ہے، بس اللہ اللہ کہندی ہے۔ جگڑی T20 ہاری، کھل گئی کارکردگی ساری، مصباح تے ذمہ داری، ہرن دی پہ گئی ہے بیماری، اور پھر میرے جگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے، سب گلاں سچیاں کہندی ہے، بس اللہ اللہ کہندی ہے۔ ٹوٹ گئی کولیشن دی گنڈ، پہ گئی آپس دے وچ ونڈ، الزامات دی کھولی اے پنڈ، کھاون لگا ہر کوئی ڈنڈ، اوئے پھر میرے جگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے، سب گلاں سچیاں کہندی ہے، بس اللہ اللہ کہندی ہے۔ آؤ مل کے سارے یار، کریے امن نہ ہن پرچار، نہ کوئی خنجر نہ تلوار، کریے ایک دوجے نال پیار، ہوئے پھر میرے جگڑی کہندی ہے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی ہے، سب گلاں سچیاں کہندی ہے، بس اللہ اللہ کہندی ہے۔ ناظرین وقفہ ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ میں تو ایک عذاب ہوں، اس عذاب سے تو پیار نہ کر، جو بھی وعدہ کروں اس وعدے کا اعتبار نہ کر، میں تو ایک
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جو پوری دنیا میں انسانیت کے خدمت گار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں انسان دوست انصار برنی صاحب سے. برنی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ہی سب کے کام کرتے ہیں یا آپ کے بھی کوئی کام آتا ہے کبھی؟ دیکھیے, زندگی میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کام نہ آئے یا آپ کے پیچھے نہ ہو اور آپ کسی کے کام آ رہے ہوں. اور ایسے ہی کچھ انصار برنی کے ساتھ بھی ہے کہ کوئی پیچھے ہے تو میں آگے ہوں, اگر کوئی پیچھے نہ ہوتا تو میں آگے کبھی بھی نہ ہو سکتا تھا. اور وہ ہے اوپر والا, جسے اوپر والا کہتے ہیں, کچھ بھگوان کہتے ہیں, کچھ خدا کہتے ہیں, کچھ ایشور کہتے ہیں, کچھ گوڈ کہتے ہیں. میں اس کو اللہ کہتا ہوں. اور وہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے. اور وہ جو رب العالمین ہے, جب وہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے تو آپ سب کے ساتھ سب سے آگے ہوتے ہیں. اور وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. برنی صاحب, ذرا یہ فرمائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہیں, کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فلمی دنیا میں بھی قدم جمایا جائے؟ اصل میں ڈار صاحب, آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا فلمی دنیا میں آنے کا, ورنہ کوشش کرتا کہ فلمی دنیا سے بھی کچھ اچھے پیغام میں دنیا میں پہنچا سکتا. لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی مجھے فلموں میں لینے کے لیے, تو میں کیسے فلموں میں آتا. یہ تو آپ کا قصور ہے نا, تو اس کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے بھائی. جناب, آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ. اچھا یہ فرمائیے برنی صاحب, یہ بے لوث خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں یہ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ کیا سیاست اتنی بری چیز ہے؟ دیکھیے, سیاست ہوتی ہے ملک و قوم کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانی عظمت و وقار کے لیے. لیکن ہمارے ملک کی سیاست جو ہے یہ منافقت ہے, مکمل منافقت ہے. ہمارے یہاں سیاست کم, منافقتیں زیادہ ہیں. تو جہاں منافقتیں ہوں وہاں ایک اچھے انسان کو, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کر رہا ہوں, تو وہ تو پھر اس منافقت میں تو کبھی نہیں آئے گا. ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں, چاہے سولی پہ چڑھا دیے جائیں, ہم سے جھوٹ نہیں بلوایا جا سکتا, ہم سے منافقت نہیں کرائی جا سکتی, ہمیں ملک کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. جہاں سیاست اپنے لیے ہوتی ہو, جہاں ملک و قوم کے لیے کوئی سوچتا نہ ہو, صرف اپنے مفادات کے لیے, ایک شخص جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اور کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں اس کرسی کو چھیننے کے لیے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ ملک و قوم کا کیا ہوگا, وہاں سیاست سے دور رہنا ہی بہتر ہے. تو لیجیے انصار برنی صاحب, ہمارے کچھ سیاسی کردار ہیں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی پرویز شرف صاحب. میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. انصار برنی صاحب, آپ سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے کام آئے ہوں اور اس نے آپ ہی کا دھرن تختہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ آپ انسانوں سے صلے کا کبھی بھی نہ سوچیں. آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے. آپ انہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو انہیں راضی کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو اس کے بدلے کوئی برائی ملتی ہے تبھی تو زندگی کا مزہ آتا ہے, جبھی تو رب کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا اور آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے. دھرم کرنے کا آپ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ گرتا نہیں جس کے ساتھ رب کھڑا ہوتا ہے, وہ گرتا نہیں جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہوتی ہیں. مجھے پتا تھا ایسے ہی کوئی جواب آئے گا. یہ بتائیں, آپ سب کی مدد کرتے ہیں, میری مدد کب کریں گے؟ خدا کے لیے مجھے چک شہزاد سے نکلوائیں, یہاں مجھے کافی ساری چیزیں نہیں مل رہی. شرف صاحب, آپ ہمیں ایک درخواست بھیج دیجئے اور ہم اس پہ غور کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بدلوں والی صورتحال ہے, اور انصاف میں کبھی بدلہ نہیں ہوتا, انصاف میں کبھی کسی قسم کی کوئی رقابت, کوئی جہاں جج یہ سمجھے کہ میں پارٹی بن رہا ہوں وہاں اس کو وہاں ہٹ جانا چاہیے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ سے مراد شرف کے ساتھ نہیں, ہر اس قیدی کے ساتھ جو بے گناہ ہے, اور ہر اس قیدی کے خلاف ہیں جو اس ملک و قوم کا غدار ہے, جو اس ملک و قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, جو انسانیت کا قاتل ہے, جو دہشت گرد ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. اور جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. جو بے گناہ ہے, انصار برنی ٹرسٹ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی پنجاب شریف صاحب, لائن پر انصار برنی صاحب ہیں. برنی صاحب یہ بتائیں کہ کس ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے بہت متاثر ہیں؟ پنجاب شریف صاحب, یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں پتا. اس دنیا میں اگر سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا کوئی ایکٹیوسٹ ہے یا تھے یا ہیں یا رہیں گے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے, جسے پروردگار عالم کہہ رہے ہیں.
کہ ہم تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی سے متاثر ہوں، اور اگر اقوام متحدہ کا بھی کوئی چارٹر ہے، اگر دنیا کا کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کا انسانی حقوق سے چارٹر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ حجت الوداع، اس سے بڑا دنیا میں انسانی حقوق کا نہ کوئی چارٹر آیا ہے، نہ کوئی چارٹر آ سکتا ہے. تو اگر میں کسی انسانی حقوق سے متاثر ہوں تو وہ صرف اور صرف اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. جی سنامی خان صاحب، آپ انصار برنی صاحب سے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ میری بات سنیں انصار برنی، میری بات سنیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ان لوگوں کی مدد کریں جو سونامی کے ساتھ ہے؟ ہو سکتا ہے اس طرح میری ریٹنگ دوبارہ بہتر ہو جائے. دیکھیے سونامی، ہمیں آپ سے بہت زیادہ توقعات تھیں، بہت ساری امیدیں تھیں. میں سوچتا تھا کہ جب KPK میں آپ کی حکومت بن جائے گی تو آپ پھر جائیں گے ڈرون حملوں کے خلاف وہاں بیٹھنے کے لیے، کیونکہ اس دفعہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جب آپ کو روکنے والا تھا تو آپ KPK ڈرون حملوں کے خلاف بیٹھنے جا رہے تھے. آج آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو آج آپ نہیں جا رہے. اگر آج آپ جائیں گے ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے اور اس کے خلاف آپ بات کرتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھیں گے تو انصار برنی آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا. اور میرے لیے تفریق نہیں ہوتی. میں انسانوں میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، یہودی نہیں دیکھتا. میں مسلمانوں میں شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث انسانوں میں نہیں دیکھتا. میں پاکستانیوں کو سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ یا مہاجر نہیں دیکھتا. میں انسانوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے کی تفریق کی بات کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، میں کہتا ہوں جو اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق میں جو لوگ بھی ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. صرف اپنا مت سوچئے، ہمیشہ سوچئے دوسروں کا، کیونکہ دوسروں کا سوچنا وہ اپنا سوچنا ہے. اب میں کیا کہوں؟ اچھا یہ بتائیں، آپ تو بڑے خوش مزاج لگتے ہیں، یقیناً میوزک پسند کرتے ہوں گے. کوئی گانا ہی گنگنا دے. دیکھیے گانا گنگنا کے سنا دوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہٹ جائیں ٹی وی پر سے اور یہ پروگرام ہمارے ڈار صاحب کا اور ڈارلنگ صاحب کا جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گنگنا دیجئے، کیونکہ مجھے سننا پسند ہے، سنانا پسند نہیں ہے. آپ گنگنائیں، ہم سب مل کے سنتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو پھر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تم ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں، میرا پیار یاد رکھنا. جی بادشاہ سلامت، آپ تو انصار برنی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، آپ کی طرف سے کوئی سوال؟ خالد بادار خاموش ہو جاؤ، ہمیں انصار برنی سے بات کرنے دو. اے انسانیت کی خدمت سے سرشار انسان، ہمیں بتایا جائے کہ خدمت کا یہ جذبہ کیسے اور کب بیدار ہوا؟ بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ یہ خدمت کا جذبہ آپ نہیں پیدا کر سکتے. یہ خدمت کا جذبہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ انسانوں میں پیدا کرتے ہیں اور وہ انسانوں سے کام لیتے ہیں. اور میں بادشاہ سلامت آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک کام خود کرتے ہیں، اپنے فرشتوں سے کام کرواتے ہیں، اپنے نیک بندوں سے کام کرواتے ہیں، اور اس کی عزت اور اس کی شہرت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی وہ ہم جیسے گنہگاروں کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کی عطا ہے، اس مالک کی عطا ہے. باخدا ہم بہت متاثر ہوئے. ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی خدمت صرف قیدیوں تک ہے یا دیگر شعبوں میں بھی لوگوں کے کام آتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے جو خدمت ہوتی ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے میں نہیں ہوتی، اور یہ خالی مخصوص انصار برنی ٹرسٹ خالی مخصوص ان قیدیوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں کہیں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے انصار برنی ٹرسٹ وہاں پہنچا ہے، اور وہ عزت پاکستان کو دیے. آپ سب میری طاقت ہیں اور آپ سب کی دعائیں خدائے پروردگار عالم کی طرف سے میری طاقت ہے. آپ سب نہ ہوتے تو انصار برنی نہ ہوتا. اور میں صرف اتنا کہوں گا، آؤ ہم فیصلہ کریں، جیئیں اور مریں انسانیت، انسانی عظمت و وقار اور صرف پاکستان کے لیے. تو لیجئے انصار برنی صاحب، اب ڈارلنگ آپ سے چند سوالات کرے گا. چل بھی ڈارلنگ. سبحان اللہ، انصار برنی صاحب، نیک لوگ، درد دل رکھنے والی دنیا، انسانیت کے دوست. میں نے کہا برنی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے دفتر کے بعد ضرورت مندوں کی اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے کہ دور سے CNG اسٹیشن لگتا ہے.
ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو گولی بھی کرا دیتے ہیں؟ ڈارلنگ بات اتنی سی ہے کہ سب کے کام آنا تو ناممکنات میں سے ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کے کام نہ آ سکو، میری تو کوشش یہ ہے کہ جو شخص آئے وہ خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ حکومت کی آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ملک کی حالات دیکھ رہے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اتنا ضرور کر دیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں تو اس کے آنسو پہنچ دیں اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ لو جی برنی صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ کیا کبھی آپ کی راہ میں بھی کسی نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی؟ ڈارلنگ آپ تو ڈارلنگ ہو، ڈارلنگ کیسے بنے ہو؟ اگر یہ روڑے نہ اٹکتے تو آپ ڈارلنگ بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اس زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، اس کام کا مزہ ہی نہیں ہے جس میں روڑے نہ اٹکیں، ورنہ تو پھر سبھی کرنے لگیں گے نا۔ ڈارلنگ اور انصار برنی، ارے بھائی روڑوں سے تو روڑے اٹکے تو ہم بنے ہیں نا، اگر روڑے نہ اٹکتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ یہی جو رکاوٹیں ہیں یہی انسان کو عظمت و وقار کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ جتنی مشکلات پڑیں گی اللہ پاک انہیں آسان کرتا چلا جائے گا، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو بے فکر رہیں ڈارلنگ، آپ ہماری بھی ڈارلنگ ہو۔ چل بھائی ڈارلنگ، انصار برنی صاحب کو پورے دل سے رخصت کر۔ انصار برنی دکھی دلوں کی ڈارلنگ۔ انصار برنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے شو میں تشریف لائے۔ ڈار صاحب اور ڈارلنگ اور جتنے باقی کریکٹر آئے تھے، آپ سب سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ میاں آپ کی مشکلات کو آسان کرے، پروردگار عالم میرے ملک پہ، میری قوم پہ رحم کرے، اور ہم سب مل کے آئیں ایک انسانیت کے جذبے کے تحت ایک قوم بن جائیں، اور ایک قوم بن کے کہیں پاکستان زندہ باد۔ تو لیجئے خواتین و حضرات، وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ میں تو ایک عذاب ہوں، اس عذاب سے تو پیار نہ کر، جو بھی وعدہ کروں اس وعدے کا اعتبار نہ کر، میں تو ایک عذاب ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ڈارلنگ کوٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بالی ووڈ کی ایک ایسی ڈانسنگ گرل جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر وقت جلی بھنی رہتی ہیں۔ نام ہے ان کا راکھی ساونت۔ آئیے ذرا شکل دیکھیے ان کی۔ راکھی جی، مصطفیٰ کھر کہتے ہیں کہ آپ کی 5 شادیاں ہو چکی ہیں۔ جس کو جو کہنا ہے کہے، اس کو پتا نہیں شاید۔ اچھا، تو مصطفیٰ کھر بھی ان 10 شادیوں میں شامل ہیں؟ نہیں۔ اچھا، تو کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ انا ہزارے کے ساتھ شادی کا سوئمبر رچانے کا سوچ رہی ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب میں اگر سوئمبر میں نے رچایا، اندھی بن کے نہیں رچاؤں گی۔ سب سے پہلے میں دیکھوں گی ان کے کاغذات، ان کے پاس گھر ہے کہ نہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، یہ بزنس کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں پوری ریسپانسبلٹی چینل پر نہیں ڈالوں گی۔ یہ تو سمجھداری کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ راکھی، کیا یہ سچ ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ تمہارا رابطہ مستقل کٹ گیا ہے؟ یس، پرماننٹلی کٹ گیا، بیکاز میری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں۔ اوہو، ویری سیڈ۔ راکھی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نیٹو سپلائی رکوانے کے لیے پشاور جانے والی تھی؟ ہاں، میں جانے والی تھی۔ ویسے راکھی، یہ پروگرام تمہیں کینسل نہیں کرنا چاہیے۔ میری مانو تو نیٹو کنٹینر کے آگے اپنا دھواں دار رقص پیش کر دو۔ سر آپ کیا بات کرتے ہیں سر؟ راکھی جی، یہ ڈارلنگ کوٹ ہے، ایسی بات نہیں چلے گی یہاں پہ۔ یہ بتاؤ کہ تم نے تحریک انصاف جوائن نہ کر کے جوان بچوں کو نہیں رلایا؟ کمال ہے، یہ تو الٹا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں۔ بچوں نے مجھے رلایا۔ چلو چھوڑو یہ غیر ضروری باتیں۔ یہ بتاؤ راکھی کہ جب رشی شیخ سے ملنے جاتی ہو تو کیا کرتی ہو؟ میں ایک سے ایک آئٹم سانگ کرتی ہوں، ایک سے ایک کپڑے، ایک سے ایک میک اپ، ہیئر اسٹائل، سب کچھ۔ تو گویا یہ سب کچھ رشی شیخ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، اپنے لیے۔ کمال کرتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ راکھی کہ تمہاری سالگرہ پر عابد شیر علی نے کیا تحفہ دیا تھا؟ انہوں نے تو اتنا سارا بچہ میرے گود میں دے دیا، اب میں کروں کیا؟ بچے کس کو اچھے نہیں لگتے راکھی؟
वैसे आबिद शेर अली का कहना है कि तुम उन्हें अक्सर SMS करती हो, शादी की मिन्नतें करती हो और शॉपिंग के लिए बड़ी जिद करती हो। सर ये तो चुप ही नहीं हो रहा। भाई उनका मिजाज ही ऐसा है, वो आसानी से चुप नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें लालू प्रसाद पहली मर्तबा मिले तो तुम्हारी अचानक चीख निकल गई, क्यों? डरावना चेहरा जो था। यार ये तो गलत बात है। अच्छा कभी ये सोचा है कि तुम्हारी चीख से लालू जी पे क्या गुजरी होगी? मैं क्या करूं? बड़ी बेहिस हो। अच्छा ये बताओ कि तुम अक्सर कहती हो कि तुम अपने रूल्स पर बहुत ज्यादा अमल करती हो, फिर तुमने बिलावल भुट्टो से दोस्ती करके अपने रूल्स क्यों तोड़े? मुझे अपने बहुत सारे रूल्स तोड़ने पड़े उसके करीब जाने के लिए। कौन लड़की ऐसा करेगी? मुझे रूल्स तोड़ने पड़े, मुझे बहुत सारे। तुमने ठीक कहा। अच्छा ये बताओ राखी, क्या तुम्हारा बिलावल की ताजा तकरीर सुनने के बाद उससे झगड़ा हुआ था? हाँ हुआ था। और रहमान मलिक ने ये झगड़ा खत्म कराने की कोशिश भी की थी? हाँ ये बात सच है। तो तुमने रहमान मलिक को दरमियान में आने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं? अगर मैं चमाट लगा देती, आप लोग क्या बोलते कि राखी सावंत को थप्पड़ मारने की आदत है? तुमने मजीद बदनाम हो जाना था। अच्छा ये बताओ कि बिलावल से कितना बड़ा झगड़ा हुआ था? इतना बड़ा झगड़ा हुआ था जो उन्होंने मुझे कहा कि यूर अ डिफरेंट, आई एम अ डिफरेंट, आई स्पीक हाई इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। वो तो तुम हो। जाओ राखी सावंत, तुम्हारी बेबाकी पर डार्लिंग कोर्ट तुम्हें रिहा करती है। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख्वातीन और हज़रात, हमारे सियासी किरदार तशरीफ ला चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। शरीफ साहब, आपके पार्टी के मेंबरान जो हैं आपसे राब्ता कर रहे हैं और आप उन्हें लिफ्ट नहीं करा रहे, क्यों? डॉक्टर साहब, मुझे अब किसी पर एतमाद नहीं रहा। ये सारे लोग उस वक्त कहाँ थे जब मैं गिरफ्तार था? आप यकीन करें, उस वक्त मैंने अपनी पार्टी के एक बंदे को फोन पर फरमाइश की कि मुझे आलू वाले पराठे बना के भिजवाओ। आगे से बोला, मैं पार्टी का कारकुन हूँ, तुम्हारा खान सामा नहीं। लेकिन सर आप कारकुनों के बगैर पार्टी कैसे चलाएंगे? क्या नए ओहदेदार मुंतखब करने का इरादा है? वो यस, मैं नए ओहदेदार बनाऊंगा। आपके पास अगर टाइम है तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको पार्टी का जिलाई सदर बनाने के लिए तैयार हूँ। सर मुझे तो माफ रखे, मैं इस काबिल कहाँ। मुल्तानी साहब, बिलावल ने अपने ताजा ट्वीट में मुनव्वर हसन साहब को पीपल्स पार्टी में एजाजी ओहदा देने की पेशकश की है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप बुजुर्गा, बिलावल के मुंह में जो आता है वो बोल देता है। मुझे खुदे लाइन लगा के गैर लोगों को पार्टी में ओहदे देने की फरमाइशें करता फिर रहा है। तो सर आप जरदारी साहब से शिकायत करें ना। और स्वात मिट्टी शिकायत करनी है। मैंने जरदारी साहब से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनके गार्ड ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि डॉक्टर ने साहब को नैब जरा बंदों से मिलने से सख्ती से मना किया हुआ है। सर आप अपना ही बोया काट रहे हैं, इसकी शिकायत तो ना करें। पंजाब शरीफ साहब, मुज़ाकरात का माहौल तो अमेरिका ने डिस्टर्ब कर दिया, अब आपकी हुकूमत क्या कहती है इसके बारे में? डॉक्टर साहब, मेरी ओबामा से बात हो गई है। उसने कहा है एक दफा फिर मुज़ाकरात की कोशिश शुरू करें, हम आपके साथ हैं। सर आप क्यों एक ही सुराख से बार बार डसे जा रहे हैं? अमेरिका आपके मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देगा। आप दो टोक जवाब क्यों नहीं दे देते उसको? पूरी कौम आपके साथ है हुजूर। आई नो, कौम तो पूरी साथ है, लेकिन पूरी कौम एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। भाईजान बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार में आए हैं। अमेरिका मुज़ाकरात की गारंटी पर पूरा उतरे न उतरे, इक़्तिदार की गारंटी पर जरूर पूरा उतरता है। लिहाजा अपने मशवरे अपने पास ही रखें। जी बेहतर। सुनामी खान साहब, आपने बड़े यकीन से कह दिया है कि 20 तारीख को नेटो सप्लाई रोक दी जाएगी। क्या तारीख इधर उधर तो नहीं हो जाएगी? उमरी बात सुने, 20 तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, महीना या साल आगे पीछे हो सकता है। क्या मतलब? यानी तारीख 20 नवंबर 2013 की बजाय 20 अगस्त 2040 भी हो सकती है? ओ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा वादा है तारीख 20 ही हो। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? बादशाह सलामत, आप अमेरिका से ताल्लुकात के हामी हैं या मुखालिफ? बाखुदा,
ہم امریکہ کے بہت مخالف ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک اس کے حامی ہو جائیں۔ کچھ دنوں تک کیوں حامی ہو جائیں گے سرکار؟ وے سمجھا کر ساڈا ویزا لگن دے چانس بن رہے نے۔ میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں ضلع